بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل قربانی ذکر کی جا رہے تھے۔ اونٹ اونٹنی اور گائے بیل بھینس اور بکرا بکری بھیڑ دمبا وغیرہ عرض کیا تھا یہ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی ہوگی۔ اس میں پہلے جو 2 قسم کے جانور ہیں اس میں 1 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی 7 ہی شریک ہوں، مطلب کہ زیادہ سے زیادہ اگر گنجائش ہے تو وہ 7 کی ہے، باقی اگر 2 بھی ایک جانور میں شریک ہوں، 3 بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک جانور 3 بندوں میں تقسیم کیا جائے گا، 4 بندوں میں تقسیم کیا جائے گا، زیادہ آخری حد جو ہے وہ 7 ہے۔ عموماً ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں بھئی گائے میں 7 تو کرنا ہی کرنا ہے، 7 کرنا لازمی نہیں ہے۔ دوسری گزارش ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 افراد ہوں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 ہوں، صحیح روایات کے اندر 7 کا ملتا ہے، تو اختلافی روایت میں 10 کا ہے، اتفاقی روایت 7 کا ہے، تو اتفاقی والی بات لے لیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 افراد نے گائے میں بھی حصہ لیا اور 7 افراد نے اونٹ کے اندر بھی حصہ لیا، تو یہ بالکل واضح روایت بھی موجود ہے اس بارے میں۔ لیکن اسے جو تیسرے طبقے کے جانور ہیں، بکرا بکری بھیڑ دمبا، اس میں ایک ہی آدمی قربانی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ آدمی اس جانور میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہی کرے گا بس، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو گائے میں یا اسی طرح جو بڑے جانور ہیں ان میں جو شریک ہوں، تو اگر ایک ہی گھر کے افراد ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایک گھر کے افراد نہیں ہیں بلکہ محلے والے ہیں یا دوسرے اور کہیں سے دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، وہ آپس میں انہوں نے شراکت داری کر لی کہ بھائی ایک جانور لیتے ہیں، ہم شریک ہوتے ہیں، تو اس میں بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی ڈر کے، بالکل واضح یہ بات معلوم کر لیں کہ وہ سود خور تو نہیں ہے، وہ سٹے باز تو نہیں ہے، وہ حجام تو نہیں ہے کہ جو نبی کی سنتیں کاٹنے والا ہے، یا اور ایسے کسی انشورنس کے اندر تو مبتلا نہیں ہے۔ ایسے جو ناجائز کام کرنے والے ہیں، بالکل واضح طور پر وہ اعلان لگا لیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے دارالفتاؤں کو، ہمارے اکابر کو، واضح انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے بینروں میں آویزہ کر کے لگایا ہوتا ہے کہ جو حرام کاروبار کرنے والے افراد ہیں وہ ہمارے پاس یہ حرام پیسے لا کر شرکت نہ کریں، اس لیے کہ ایک کی وجہ سے اوروں کی قربانی خراب ہوگی۔ اگر ان افراد میں ایک بھی سودی کام کرنے والا آ گیا، سٹے والا آ گیا، جوئے والا آ گیا، ایک بھی کوئی آ گیا، وہ سارے جتنے بھی ان کے ساتھ شرکت والے افراد ہیں ان کی سب کی قربانی کو یہ پانی کر دے گا، کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں خاص قسم کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب یہ سارے افراد آپس میں جمع ہوں، اب یہ بازار جائیں گے، منڈی جائیں گے جانور خریدنے کے لیے، تو بہتر تو یہ ہے کہ سب جائیں۔ اگر سب نہیں جا سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں زندگی کا پہیہ بڑا تیز چل رہا ہے، کاروباری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو کسی ایک کو اپنا نائب اور وکیل بنا لیں کہ بھئی ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ ہماری طرف سے جانور لے آئیں، ہمیں آپ پر کلی اعتماد اور کلی یقین ہے۔ خیر جو بھی جائے، سب جائیں یا ایک جائے، ان کی طرف سے وکیل اور نائب بن کر، تو پہلے کام یہ کریں کہ انسان جب منڈی پہنچے تو منڈی پہنچنے کی جو دعا بازار کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، اگر عربی کے اندر آتی ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ اس کا خلاصہ یہ، اللہ اس بازار کی خیر اور بھلائی مانگتا ہوں، اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں آپ سے یہ پناہ مانگتا ہوں اس بارے میں کہ میں جھوٹی قسم اٹھاؤں یا سودا گھاٹے والا کروں، اے اللہ قسم بھی نہ اٹھاؤں، گھاٹے والا سودا بھی نہ کروں۔ اب
قربانی تو ایک عبادت ہے، یہ کوئی دکھلاوا تو نہیں ہے، یا یہ اللہ کی ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اب انسان وہ ادا کرنے کے لیے جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، بسا اوقات اس جانور کو جو عبادت ہے اس کو خریدنا اور کاٹنا جھوٹ بولتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ جانور کتنے کا ہے؟ وہ کہے گا 60,000 کا۔ ارے 60,000 کا؟ وہ پچھلے والے سے تو بات کی، وہ تو یہی جانور 40,000 کا کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کی قسم کا جھوٹا آدمی، یعنی عبادت کرتے ہوئے بھی بے حیا اور بے شرم کو شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بعض جو بھائی گئے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں ان کا نگ زیادہ ہوتے ہیں، سامان زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بھی حاجی صاحب عمرہ کرنے والا بھائی ماشاءاللہ طواف کیا اس نے، اور سعی صفا و مروہ کی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگی، ایئرپورٹ پر جا کر رشوت دے کر پاس کرواتا ہے۔ تو ایسا کیا اس عبادت کا کیا نور ملے گا بھائی؟ تو یہ آدمی ایک عبادت کے لیے وہ جا رہا ہے جانور خریدنے کے لیے، جھوٹ بول دیا اس نے کہ جی وہ پچھلے والا تو 40 کا کہہ رہے تم 60 کا کہہ رہے ہو، یہ کیا؟ تو بھائی قربانی صرف ایک جانور کے خریدنے کا نام نہیں، اصل اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ زبان کی قربانی بھی ہے، کان کی قربانی بھی ہے، آنکھوں کی قربانی بھی ہے، پورے جسم کی قربانی ہے۔ یہ تو ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم جانور پر چھری پھیر رہے ہو اپنی خواہشوں پر چھری پھیرو۔ اس لیے وہاں جب انسان جائے کوئی بھی غلط بیانی کا معاملہ نہ کرے۔ منڈی جائے، نماز کا وقت ہو، نماز کی ترتیب بنائے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ منڈی میں جاتے ہیں نمازوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پیارے کا انتقال ہوتا ہے اور وہ بچھڑ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ بیچارہ دعا کے لیے باہر بیٹھا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، وہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، اس سے یہی تو قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا۔ تو منڈی میں سارا وقت بتا دیتے ہیں، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ یہ بھائی جو جانور خریدنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اس حالت میں بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو منڈی میں انسان جائے، نماز کا وقت ہو، سودے کو بعد میں کر دے، پہلے نماز کی ترتیب بنا لے، اور پھر اس کے بعد جانور کی ترتیب ہو تو پھر جانور جب خریدے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علیہ۔ عربی میں یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں یاد کر لیجئے گا۔ دعا کا مفہوم ہے، اللہ جس بھلائی پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس جانور میں جو جو کوالٹیاں ہیں، جو خیر اور بھلائیاں ہیں، اے اللہ میں وہ ساری بھلائیاں آپ سے مانگتا ہوں، مجھے اس جانور کی ساری بھلائیاں، جیسے ہمارے اردو والے کہتے ہیں A to Z، ساری بھلائیاں مجھے دے دے، میں بھلائیوں کے ساتھ اس جانور کو لے کر جاؤں۔ اور جب جانور لیں تھوڑا سا گھما پھرا بھی لیں تاکہ دیکھیں کہ کوئی عیب تو نہیں ہے چلنے ملنے میں، اس کے بعد پھر کیا ہے رخصت ہو۔ اور جب تک منڈی میں ہے تو ذکر اذکار کا معمول بنائیں، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کی روح اور حقیقت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔